بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت مصطفیٰ میں زکوٰۃ کے جو مصارف بیان ہوئے ہیں میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں آج۔ یہ 7 بیان ہوئے ہیں، ان میں ایک فقیر ہے، مسکین ہے، عامل ہے، رقاب ہے، غارم ہے، فی سبیل اللہ، ابن سبیل۔ تو ان میں سے جو فقیر ہے اس کی میں آج آپ کو تفصیلات کرنے لگا ہوں۔ مزید اگر آپ کو تفصیل جاننی ہے تو آپ بہار شریعت حصہ 5 کا مطالعہ کیجیے۔ تو فقیر وہ شخص ہے کہ جس کے پاس 52.5 جو مالک نصاب نہ ہو۔ نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولے چاندی، یا اس کی قیمت یا اتنا روپیہ پیسہ اس کے پاس جمع نہ ہو، یا اگر ہو تو اس کے اوپر اس سے کہیں زیادہ اس کے اوپر قرض ہو۔ ضروریات زندگی کی چیزیں جو اس کے پاس ہیں اس سے ہٹا کر اس کے پاس اتنی مالیت کا رقم پیسہ جمع نہ ہو کہ جو اس نصاب کو پہنچ جاتا ہو، تو اگرچہ اس پر سال نہ گزرا ہو۔ اب یہ ہے کہ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اب ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ زکوٰۃ میں ہم آپ کو یہ بھی بتانے والا ہوں کہ زکوٰۃ کس کو دینا زیادہ افضل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر کیا وعید ہے جو اس زکوٰۃ حقدار تک نہ پہنچائے۔ اس کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ تو زکوٰۃ اپنی اصل کو نہیں دے سکتے، یعنی باپ، دادا، پردادا، نانا، نانی، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور اپنا بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، پرنواسا، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور ان کو صدقہ فطر، صدقہ کفارہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں نفلی صدقہ اگر ہے تو وہ ان کو دیا جا سکتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ بہو، داماد اور ستیلی ماں یا ستیلے باپ یا زوجہ کی اولاد یا شوہر کی اولاد جو کسی اور سے ہے ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ماں باپ محتاج ہوں، انہیں زکوٰۃ کا ہیلہ کر کے اگر زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اولاد بھی اگر اسے ہیلہ کر کے اولاد ہی کو دے دی تو ہیلہ کیا ہے یہ انشاءاللہ ہم کسی اور ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن اگر اس طرح کیا تو یہ مکروہ ہے، لیکن اس سے زکوٰۃ فی نفسی ادا ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے انہیں صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے، اور ہاشمی سید زادے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ایک سید دوسرے کو بھی زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتا۔ ہاشمی کے اندر مولا علی رضی اللہ کی اولاد، آل جعفر، آل عقیل، حضرت عبداللہ، حسن عباس، حضرت حارث بن عبد المطلب، ان کی اولادوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور ابو لہب اور اس کی اولاد جنہوں نے حضور علیہ السلام کی اعانت نہیں کی، مدد نہیں کی، وہ ہاشمی میں شامل نہیں ہے۔ زکوٰۃ، صدقات افضل کیا ہے، کن کو دینا افضل ہے؟ اپنے بہن بھائیوں کو دے، پھر اگر وہ حقدار ہیں تو پھر ان کی اولاد کو دے، چچا اور پھوپھیوں کو، پھر ان کی اولاد کو، پھر ماموں اور خالہ کو، پھر ان کی اولاد کو، پھر ذی الارحام رشتہ داروں کو، پھر پڑوسیوں کو، پھر پیشے والوں کو، جس طرح کا پیشہ یہ کرتا ہے کمائی کرتا ہے اسی طرح کے اپنے ساتھ رہنے والوں کو دے، اور پھر اپنے شہر کے گاؤں کے رہنے والوں کو دے۔ یہ ترتیب شریعت میں بیان کی گئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے صدقے کو قبول نہیں فرماتا جس کے رشتہ دار اس کے سلوک کرنے کے محتاج ہوں اور یہ غیروں کو رقم دے۔ اس کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر نہیں فرمائے گا۔ اگر آپ کے رشتہ دار حقدار ہیں تو سب سے پہلے انہیں دیجیے، اور اگر آپ کے پیسے بچ گئے ہیں یا آپ کے رشتہ دار سید زادے ہیں اور انہیں دے کر بھی آپ کے پاس پیسہ ہے، موجود ہے، تو اس صورت کے اندر آپ پھر دعوت اسلامی کو دیجیے۔ دعوت اسلامی دنیا میں کام کر رہی ہے، الحمدللہ سنیت کا کام کر رہی ہے، احیاء دین کا کام کر رہی ہے، دین پھیلا رہی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، کسی بھی ادارے کو جب زکوٰۃ دیں، فطرہ دیں، تو اس کے لیے اسے بتانا ضروری ہے، اور اس ادارے کی ذمہ داری ہے کہ اس کو صحیح مصارف میں لگائے، یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی فقیر شرعی طالب علم کو اس نے دے دیا تو ٹھیک ہے، اور نہیں تو کہیں اور کھلانے پلانے میں یا کسی اور کام میں جو ہوتے ہیں ادارے ہوتے ہیں، یہ کھلاتے ہیں لوگوں کو روٹیاں کھلا رہے ہوتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے سے، اس طرح آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور کہیں کسی مدرسے میں ڈائریکٹ نہیں لگ سکتی زکوٰۃ، کسی ادارے میں ڈائریکٹ نہیں لگ سکتی، کسی مسجد میں ڈائریکٹ نہیں لگ سکتی۔ ہاں اسے بتایا اور اس کی ذمہ داری ہے، اب وہ ہیلا کر کے لگاتا ہے یا کسی فقیر شرعی کو مالک کر دیتا ہے تو اس صورت کا زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور اس کے اندر یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اس ادارے کو دیں تو اسے بتائیں کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے اور فطرے کے مسئلہ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم فطرے کا مسئلہ بھی بیان کریں گے کہ فطرہ کس کو دینا لازم ہے، کون لوگ ہیں جن کے اوپر فطرہ بھی لازم بنتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جنہیں فطرہ دینا لازم نہیں ہوتا،
وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر فطرہ واجب نہیں ہے. ہمارے ساتھ رہیے تاکہ آپ علم دین سیکھیں. اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے, دوسرے مسلمانوں کو بھی علم دین حاصل ہو. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.